آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا. ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان. فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان بھائیوں کو کہتے اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو. اخوان یعنی میرے بھائی. تو آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے. انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال اولاد بچے بیوی خاندان ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں حدیث، فرمایا اشد امتی لی حبا قوم یکونون او یخرجون بعدی. مجھ سے بہت ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہوں گے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے. اے میرے صحابہ تم نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا نہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا. اب یہ حضور کی امت کے ان زمانوں کی بات ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے آپ کی محبت کے مظاہر کو، آپ کے عشقی مظاہر اور کیفیات کو. فرمایا محبت کریں گے. یود احدہم انہ اعطا اہلہ ومالہ وانہ رآنی. اور ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت، ساری کمائی، اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار حضور کی جھلک نصیب ہو جائے. ان کی تعریف کی فرمایا وہ میرے محبوب لوگ ہوں گے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال من اشد امتی لی حبا، امت میں سے میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے ناس یکونون بعدی، وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے، بعد کے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، مگر ان کے اندر تڑپ میرے عشق کی ایسی ہوگی کہ میرے ایک دیدار کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار. اب سنیے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. کس باب میں؟ یہ بڑی خاص چیز، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا، جنت کی کتاب اور اہل جنت کی صفات کے بیان میں. تو جو لوگ آقا کے زمانوں کے بعد آئیں گے، دیدار نہیں کیا ہوگا، صحابہ نہیں ہوں گے، صرف ان کی کمائی کیا ہوگی؟ اس حدیث میں نہیں فرمایا میرے آقا نے اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، رات ساری کھڑے ہو کے اتنے نفل پڑھتے ہوں گے، اتنی خیرات کرتے ہوں گے، اتنی زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اتنے اعمال کرتے ہوں گے. بھائی یہ خوبیاں بھی تو آقا بیان فرما سکتے تھے، مگر یہ خوبیاں بیان نہیں فرمائی. ایک ہی خوبی میرے آقا نے پکڑی اور فرمائی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے اور میرے ایک دیدار اور جھلک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. آقا علیہ السلام نے سارے ایمان کا مرکز و محور بعد کے زمانوں میں امت کے ان لوگوں کو بنایا جو حضور سے ٹوٹ کے عشق کرتے ہیں اور آقا کی ایک جھلک کی خاطر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں. اس پر امام مسلم نے کہا یہ اہل جنت لوگ ہیں، یہ اہل جنت ہیں. اور باب کون؟ فرمایا فی من یود رؤیت النبی باہلہ ومالہ، جو اپنی مال دولت بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں حضور کی ایک جھلک کے لیے. یہ امام مسلم نے باب بنایا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں یہی لفظ ہیں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیاتین علی احدکم یوم ولا یرانی، ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ثم لئن یرانی احب الی من اہلہ ومالہ، اور ان کی محبت کی شدت یہ ہوگی کہ میری ایک جھلک کو تڑپیں گے، خواہ ان کا سب کچھ لٹ جائے، میرے ایک دیدار کے لیے اپنے بیوی بچے اپنا مال و دولت لٹانے کو تیار ہوں. اب یہ جو حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الفضائل میں اور باب قائم کیا باب فضل نظر الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمنی ہے، یعنی آقا کی ایک جھلک کی آرزو انہیں جنتی بنا رہی ہے. سب کچھ لٹا کر حضور کی ایک جھلک اور ایک دیدار نصیب ہو جائے، عشق کی یہ تڑپ حدیث پاک کے نزدیک ان کو جنتی بنا رہے. یہ امام مسلم کا عقیدہ. اور کیوں نہ ہو، حضرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. ایک شخص آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، فقال رجل لوددت انی رأیت رسول اللہ،
کاش میں کبھی آقا کا دیدار کرتا، حضور کے زمانے میں ہوتا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اس شخص نے کہا کاش میں آقا کے زمانے میں ہوتا اور حضور کو دیکھتا، پا لیتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی بات سنی، بڑا مزہ لیا، کیف میں آئے. اس سے پوچھا فَكُنْتَ تَصْنَعُ مَاذَا، اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا اور آقا کو پا لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا. ہائے 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 ہائے. کیسے ہے پہلا مصرع؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ذرہ ہوتا میں تیرے راہوں کا، تیرے طلبوں کو چھو لیا ہوتا. لڑتا پھرتا میں تیرے اعدا سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. تو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا. یہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر، اچھا بھئی اگر تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا، جنم لیتا تو کیا کرتا؟ ہائے 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 ہائے. یہ باتیں عمل کی نہیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی باتیں. تو کیا کرتا؟ فَكُنْتَ تَصْنَعُ مَاذَا، بتاؤ پھر کیا کرتا؟ اللہ اکبر. آگے جواب سنیے. وہ کہتے ہیں كُنْتُ وَاللَّهِ أُؤْمِنُ بِهِ وَأُقَبِّلُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ. خدا کی قسم میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا ایمان لاتا، پھر حضور کو چومتا پھرتا. حضور پر ایمان لاتا اور پھر آقا کو چومتا پھرتا. میں آقا کو چومتا پھرتا، میں آقا کو چومتا پھرتا. وَأُطِيعُهُ، پھر ان کی اطاعت کرتا، جو حکم دیتے بجا لاتا. فقال له ابن عمر، پھر عبداللہ بن عمر نے اسے کہا الا ابشرک، تیری بات سن لی، اب بتا تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں، خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال بلا، سنا دیجئے خوشخبری یا ابا عبد الرحمن. فقال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اختلط حبی بقلب عبد فحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار. تمہیں خوشخبری ہے جنت کی. یہ جو حضور کو چومنے کی باتیں اور حضور کے حکم کو بجا لانے کی باتیں اور حضور کے زمانے میں ہونے کی باتیں کر رہے ہو، سن لو خوشخبری. میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، فرمایا میری محبت جس شخص کے دل میں رچ بس جائے، مختلط حبی بقلب عبد، میری محبت جس کے دل میں رچ بس جائے، فحبنی، اور وہ مجھے میرا عشق کرنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے، الا حرم اللہ جسد علی النار، اللہ پاک اس کے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا، اس کا جسم دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا. حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال میں امام ہندی نے روایت کی، فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ، حضور کی حدیث، امحق للخطایا من الماء للنار. آقا نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ اس طرح پانی بھی آگ کو ختم نہیں کر سکتا. والسلام علیہ افضل من عتق الرقاب، اور مجھ پر سلام پڑھتے رہنا، جو آپ پڑھیں گے ابھی، سلام پڑھنا غلاموں اور گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. وحبی، اور مجھ سے عشق اور محبت کرنا، افضل من محج الانفس او قال من ضرب السیف فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے مجھ سے عشق کرنا، مجھ سے محبت کرنا. دوستو، یہ وہ سبق ہے آقا سے محبت کرنے کا، یہ سبق ہے آقا سے محبت کرنے کا کہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جہاد کرنے سے بڑھ کر افضل ہے مجھ سے عشق کرنا. اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس میں خاتمہ بالایمان کی ضمانت ہے. آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ راہ دی ہے. اور حضور پر سلام پڑھنا یہ گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور آقا کی میلاد کی رات حضور کی آمد کی خوشی منانا اور رات بھر حضور کے عشق اور محبت میں جاگنا اور عمر بھر حضور کی محبت میں تکلیفیں سہنا، یہ سارے گناہوں کو مٹاتا اور دوزخ کو حرام کرتا اور جنت کو آپ پر واجب کرتا ہوا عمل ہے. اس طریق پر قائم رہیں.